ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. قال المصنف وأن الهلال النضو يقمر بعدما بدا وهو شخط الجانبين ضئيل فقد يعتف الدهر الأبي عنانه ويشفى عليل أو يبل غليل ويرتاش مقصوص الجناحين بعدما تساقط ريش واستطار نسيل ولا غرو إن أخنت عليك فإنما يسادم بالخطب الجليل جليل وما أنت إلا السيف يسكن غمده ليشقى به يوم النزال قتيل أما لك بالصديق يوسف أسوة أما لك بالصديق يوسف أسوة ومثلك للأمر العظيم حمول. عزیز طلباء، کتاب مجموعۃ من النظم والنثر سے طغرائی کے کلام کو ہم پڑھ رہے ہیں. طغرائی کے کلام میں سے اکثر حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے. آج ہم ان کی نظم جو انہوں نے معین الملک کو تسلی دیتے ہوئے کہی ہے، جب ان پر کوئی پریشانی نازل ہوئی، کوئی مصیبت آئی، تو اسی نظم سے یا اسی کلام میں سے ہم آخری حصہ پڑھنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا ہے وَأَنَّ الْهِلَالَ النَّضْوَ يُقْمِرُ بَعْدَمَا بَدَا وَهُوَ شَخْطُ الْجَانِبَيْنِ ضَئِيلُ. اور یہ کہ پہلی رات کا باریک چاند نظر ہونے کے بعد قمر بن جاتا ہے، یعنی مکمل چاند بن جاتا ہے، حالانکہ وہ دونوں جانب پتلا اور کمزور تھا. وَأَنَّ الْهِلَالَ النَّضْوَ، اور کمزور پہلی رات کا چاند، کمزور اور چھوٹا سا پہلی رات کا چاند، یقمرو قمر بن جاتا ہے، یعنی چاند بن جاتا ہے. بعدما بدا، بعد اس کے کہ جب وہ نکلتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. وَهُوَ شَخْطُ الْجَانِبَيْنِ ضَئِيلُ، اور وہ دونوں طرف سے باریک ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے. پہلی رات کا چاند جب ظاہر ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں طرف سے کمزور اور باریک ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد کیا وہ باریک ہی رہتا ہے یا کمزور ہی رہتا ہے یا چھوٹا ہی رہتا ہے؟ نہیں، وہ اس کے بعد بڑا ہو جاتا ہے، چاند بن جاتا ہے. تو یہاں پر جو الفاظ مانے ہیں وہ ہے النضو، کمزور اور چھوٹا ہونا، اس کی جمع انضاء آتی ہے. اور اقمر یقمرو، افعال سے چاند بن جانا، بڑا ہو جانا. شخطن، باریک، شخوط یشخوط سے باب کا روما. شخوطۃ فہو شخط و شخیط، جمع شخات. الجانبینی یا الجانبانی، دو طرف، اور اس کی جو واحد آتی ہے وہ جانب آتی ہے، اور جمع اس کی جوانب آتی ہے، جمع اس کی جوانب آتی ہے. اور اسی طرح سے ہے ضئیل، کمزور، ضؤل سے، ضؤل یضول باب کا روما سے، ضآلۃ و ضؤول، اور ضئیل کی جمع ضؤلاء آتی ہے. اس کے بعد دوسرا شعر ہے فقد یعتف الدہر الابی عنانہ، بس کبھی سرکش زمانہ اپنی لگام کو نرم کر دیتا ہے، بس مریض شفایاب ہو جاتا ہے یا پیاسا سیراب ہو جاتا ہے. فقد یعتف الدہر الابی عنانہ، تو کبھی کبھار سرکش زمانہ، انکار کرنے والا زمانہ اپنی لگام کو مائل کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، انہیں نرم کر دیتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فیشفع علیل، بیمار کو شفا مل جاتی ہے،
بیمار شفا یاب کیا جاتا ہے، او یبل غلیل، اور پیاسا سیراب کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو الفاظ معنی ہیں وہ ہے عطف یعطف، مائل ہونا، جھکنا، نرم ہو جانا، ضرب سے علوی سرکش ہونا، اور عنان ہوتا ہے لگام، وہ چیز جس سے منہ کو بند کر دیا جاتا ہے، اور عنان کی جمع عنتن آتی ہے۔ اور شفی یشفا یہ مجہول ہے، شفا یشفی سے ضربہ سے شفی یشفا، اس کا معنی ہوتا ہے شفا دینا۔ علیل ہوتا ہے بیمار، جمع علاء، عل یعل سے عللا ضربہ، اور بل یبل، یہ بل یبل سے ہے تر ہونا باب نصارہ سے، اور غلیل ہوتا ہے پیاسا، اور جمع اس کی آتی ہے غلائل۔ ويرتاش مقصوص الجناحين بعدما تقاست ريش واستطار نصيل، اور پر والا ہو جاتا ہے وہ پرندہ جس کے دونوں پر کاٹے گئے، وہ پرندہ جس کے دونوں پر کٹے ہوں، کاٹ دیے گئے ہوں، وہ پر والا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی پرندے کے پر کاٹ دیے گئے ہوں تو وہ پر والا بن جاتا ہے۔ بعدما تساقط ریش، بعد اس کے کہ اس کے پر گر گئے ہیں۔ واستطار نصیل، اور وہ پرندہ جس کے پر گر گئے ہوں وہ بھی اڑ جاتا ہے۔ تو پرندہ جو بغیر پروں کے ہوتا ہے اس کے پر آ جاتے ہیں پھر وہ اڑ جاتا ہے، اور اسی طرح سے اگر کسی پرندے کے پر بھی کاٹ دیے گئے ہوں تو اس کے بھی پر آ جاتے ہیں اور وہ پر والا بن جاتا ہے۔ بس پروار ہو جاتا ہے دونوں بازوؤں کا پر جھڑا پرندہ، پر کے جھڑنے کے بعد اور پر جھڑا پرندہ پھر اڑنے لگتا ہے۔ تو یہ ترجمہ یہاں لکھا گیا ہے ترجمے کی کتاب میں، لیکن میں نے ترجمہ دوسرے انداز سے سمجھایا ہے۔ وَيَرْتَاشُ مَقْصُوصُ الْجَنَاحَيْنِ، وہ پرندہ جس کے دونوں پروں یا دونوں بازوؤں کے پر کاٹ دیے گئے ہوں اس کے پر آ جاتے ہیں۔ بعدما تساقط ریش، بعد اس کے کہ پر گر گئے ہیں۔ واستطار نصیل، اور بغیر پروں کے پرندہ بھی پر آنے کے بعد اڑ جاتا ہے۔ یرتاشو، ارتاشو سے ہے یہ باب اشتعال سے پروں کا نکلنا، پر آ جانا، اور اسی طرح سے مخصوص ہوتا ہے قص یقص سے کاٹنے کے معنی میں، باب نصارہ سے قص یقص مخصوص بر وزن مفعول، اور الجناحین او الجناحین اس کے معنی ہوتے ہیں پر، اور جمع اس کی آتی ہے اجنحۃ، اور تساقط ہوتا ہے گرنا باب تفاعل سے، ریشن پروں کو کہتے ہیں، اور اس کی واحد ریشۃ آتی ہے، اور استطار باب استفعال سے اڑنے کے معنی میں، اور نصیل ہوتا ہے وہ پرندہ جس کے پر جھڑ چکے ہوں، گر چکے ہوں، اصل میں نصل ینصول ہوتا ہے جدا ہونا، اور نصیل جمع ہے اس کی واحد نصیلتن آتی ہے۔ اور اسی طرح سے ہے ولا غرو ان اخنت علیک، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اگر زمانہ تمہیں ہلاک کر دے، ان اخنت علیک، اگر زمانہ تم پر ہلاک کرنے کے لیے حملہ کر دے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اگر زمانہ یا زمانے کے اندر رہنے والے لوگ اگر تم کو ہلاک کرنے کے لیے حملہ کر دیں، ولا غربہ، کوئی تعجب کی بات نہیں، ان اخنت اگر ہلاک کر دے یا تمہارے اوپر ہلاک کرنے کے لیے حملہ کر دے، یعنی زمانے میں رہنے والے لوگ، اس زمانے کے لوگ، فإنما يصادم بالخطب الجلیل، جلیل بڑے بڑے کاموں سے بڑا آدمی ہی ٹکراتا ہے،
بڑے بڑے کاموں سے، شان والے کاموں سے بڑے لوگ ہی ٹکراتے ہیں۔ یہاں پر جو الفاظ معنی ہے اخنت، یہ اخنا علیہ الدہر سے ہے، اخنا علیہ الدہر، اخنا یخنی باب فعل سے، ای طال و اہلکہ، اس پر لمبی مدت تک رہنا اور ہلاک کرنا۔ صادم یصادم ہوتا ہے ٹکرانا باب مفاعلہ سے، اور خطب بڑا کام، شان والا کام، اور جمع اس کی خطوب آتی ہے، خطوب اس کی جمع آتی ہے، اور جلیل ہوتا ہے بڑا۔ اس کے بعد ہے وما انت الا السیف یسکن عندہ، اور آپ صرف تلوار ہیں، اور آپ تلوار کی طرح ہیں، آپ تلوار ہیں جو نیام میں رہتی ہے، لیشقى به یوم النزال قتیل، تاکہ اس تلوار سے لڑائی کے دن مقتول بدبخت ہو جائے، تاکہ اس تلوار سے لڑائی کے دن مقتول یعنی قتل ہونے والا آدمی بدبخت ہو جائے، یعنی وہ انسان قتل ہو کر بدبخت ہو جائے، اس کا برا حال ہو جائے۔ تو یہاں پر جو الفاظ معنی ہے شقا شقی یشقا، سمیع سے شقی یشقا برا حال ہونا، بدبخت ہونا، اور یوم النزال ہوتا ہے لڑائی کا دن، جنگ کا دن۔ اما لک بالصدیق یوسف اسوۃ، کیا تمہارے لیے یوسف صدیق میں اسوہ نہیں، نمونہ نہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ نہیں؟ اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صدیق کے لقب سے نوازا ہے، کیا یوسف علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ اور پھر فرمایا وَمِثْلُكَ لِلْأَمْرِ الْعَظِيمِ حَمُولُ، اور آپ جیسا آدمی بڑے معاملے کو اٹھانے والا ہے، یعنی آپ اٹھا سکتے ہیں ان معاملات کو، برداشت کر سکتے ہیں ان چیزوں کو۔ یہاں پر قتیل کا معنی ہوتا ہے مقتول، یعنی قتل جو ہو چکا ہے، اسوۃ نمونہ ہوتا ہے، اور حمول ہوتا ہے برداشت کرنے والا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔